16,896 ایکڑ کا جو ایریا ہے بحریہ ٹاؤن کا، اس کو NOC جاری ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ بحریہ ٹاؤن میں خوش آمدید، میں ہوں مدثر اقبال۔ آج ویڈیو میں اکیلا کر رہا ہوں کیونکہ کچھ خبر ایسی تھی، علی موجود نہیں ہے میرے ساتھ۔ خبر کی کچھ تصدیق کرنا بھی ضروری تھا۔ خبر تو آپ نے ادھر ادھر دیکھی ہوگی کہ یہ کیا چل رہا ہے، اور خبر سے متعلق سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ بحریہ ٹاؤن میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا NOC ہو گیا۔ اب NOC سے متعلق کچھ معلومات لینا بڑا ضروری تھا، بحریہ سے بھی، پھر خود سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے بھی، کہ یہ کیا معاملہ ہے، کس طرح سے ہے۔ تو میں آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بھی بتاؤں گا، مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے اس حوالے سے، اس کے بارے میں بھی بتائیں گے، اور اس سے بحریہ ٹاؤن کی مارکیٹ پر کیا اثر ہوگا یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اچھا، میں بنیادی سی چیز آپ کو یہاں سب سے پہلے بتاؤں کہ بحریہ ٹاؤن بنیادی طور پر اس وقت کراچی کی سب سے ماڈرن، سب سے تیزی سے ڈیولپ ہونے والی ایک سوسائٹی، کالونی، ٹاؤن، جو بھی آپ کہہ لیں وہ ہے۔ اور اب اس میں بلند و بالا بلڈنگز بن رہی ہیں، اس میں جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ، ہزاروں کی تعداد میں گھر جو ہے وہ آباد ہیں، لوگ رہتے ہیں مختلف پریسنٹس میں۔ اور اس وقت جو پرائیویٹ کنسٹرکشن دو حصوں میں ہے، ایک ہے جو لوگ اپنے گھر بنا رہے ہیں 125 یارڈ، 250 یارڈ یا 500 یارڈ کے، کچھ لوگ تو 1000 گز کے گھر بھی بنا رہے ہیں وہاں پر وہ، اور دوسرا پرائیویٹ کنسٹرکشن وہ ہے جو پرائیویٹ بلڈرز بڑی بڑی بلند و بالا بلڈنگز کی صورت میں بنا رہے ہیں۔ گراؤنڈ+8 ہے، گراؤنڈ+30 ہے، بڑے بڑے مالز ہیں، فلیٹس ہیں، اپارٹمنٹس ہیں، پھر ساتھ ہی جو شاپس بن رہی ہیں وہ ہیں، آفیسز تیار ہو رہے ہیں۔ یہ سارے لوگ انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہوئی، بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی، لوگ بہت زیادہ وہاں پر آباد ہوئے، لیکن ایک بہت بڑی تعداد تھی ان لوگوں کی جو اس بات سے ڈرے ہوئے تھے، خوف زدہ تھے، ان کو تحفظات تھے کہ جو سندھ کے اندر، خاص طور پہ کراچی میں کیونکہ زیادہ کنسٹرکشن ہوتی ہے، تو جو ادارہ ہے جسے کہتے ہیں SBCA، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، اس کا NOC نہیں ہے بحریہ ٹاؤن کے پاس، یعنی اوورآل بحریہ ٹاؤن کے پاس۔ تو جب وہاں پر بننے والی عمارتیں ہیں، وہاں پر بننے والے گھر ہیں، تو وہ تو کسی بھی ٹائم گرا دیے جائیں گے، وہ ختم کر دیا جائے گا سندھ بلڈنگ نے اگر NOC جاری نہ کیا۔ اچھا، ایک طویل عرصے سے سندھ بلڈنگ سے بات ہو رہی ہے ان ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حوالے سے بحریہ ٹاؤن کی، اس لیے یہ معاملہ کافی طویل بھی گیا۔ اس لیے میں آپ کو یہ بھی آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون سے حصے جو ابھی فرسٹ فیز میں نہیں بھی شامل ہوئے ہیں۔ اچھا، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں اب NOC باقاعدہ طور پر جاری کر دیا گیا ہے بحریہ ٹاؤن کو، کہ اب وہ وہاں پر جتنے گھر ہیں، جتنے بلڈنگز ہیں، جتنے فلیٹس ہیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ اب NOC ان کو مل گیا ہے، وہ اپرووڈ SBCA سے وہ ہو چکی ہیں۔ اس کے دو مرحلے ہیں، دو مرحلوں میں ایک چیز شامل یہ ہے کہ یہ جو پلاٹس ہیں، جو گھر ہیں، دوسری ہے جو بلند و بالا عمارتیں ہیں، جو چیزیں ہیں۔ یہ پہلا فیز مکمل ہو گیا کہ NOC جاری ہو گیا کہ بحریہ ٹاؤن ایز اے لیگل سوسائٹی، بحریہ ٹاؤن ایز اے لیگل ہاؤسنگ ٹاؤن، وہ مکمل ہو گیا۔ دوسرا جو اب فیز ہے وہ اس کا یہ ہے کہ یہ جو بلند و بالا عمارتیں بن رہی ہیں، کوئی گراؤنڈ+5 ہے جو کمرشل ایریاز میں ہے، گراؤنڈ+8 ہے جو ریزیڈینشل میں ہے، گراؤنڈ+30 تک ہیں، اور بہت بڑے بڑے مالز ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں اب یہ اپرووڈ کی صورت میں آپ کو جتنی بھی بلڈنگز اور جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ SBCA سے اپرووڈ ہوں گی۔ اچھا، اب اس کے جو ایریا ہے وہ ہے تقریباً 16,896 ایکڑ۔ 16,896 ایکڑ کا جو ایریا ہے بحریہ ٹاؤن کا، اس کو NOC جاری ہو گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا آج سے کوئی 5 سال پہلے بحریہ ٹاؤن میں جب اپنی جگہ بتا رہے تھے تقریباً 32,000 ایکڑ اس وقت بتائی گئی، لیکن پھر کچھ مسائل ہوئے بحریہ ٹاؤن کی وجہ سے، بحریہ ٹاؤن کے اندر سے، باہر سے لوگوں نے ہڑتالیں کیں، لوگوں نے احتجاج کیے، سپریم کورٹ میں نوٹس ہوا، کیس ہوا۔ سپریم کورٹ نے باقاعدہ اس وقت کہا کہ جو آپ کے پاس زمین ہے اس کی حد بندی کی جائے۔ پھر بحریہ ٹاؤن نے وہ حد بندی کر دی، دیوار کر کے، وہ باقاعدہ دیوار بن گئی۔ دیوار کرنے کے بعد وہ پورا ایریا، وہ جو ایریا تھا وہ 16,896 کی صورت میں سامنے آیا۔ اب اس میں بہت زیادہ جو ایریاز نکل گئے، اس میں سر فہرست سپورٹ سٹی ہے جس کا بہت بڑا ایریا
آؤٹ آف باؤنڈری ہو گیا، وہ شامل نہیں تھا، اس میں لوگوں کے فائلز تھے، لوگوں کے پلاٹس تھیں، لوگوں کی چیزیں تھیں، وہ آج تک ان کو بہت سے لوگ ہیں ان کو نہیں مل پائیں۔ پھر اسی طرح بحریہ پیراڈائز ایک لانچ کیا گیا، بڑی گیٹڈ ایک اندر ہی کمیونٹی، وہ اس کی بڑا بوم تھا، اس کی قیمت ابتدائی طور پر بہت زیادہ رکھی گئی، وہ بہت کم اندر رہ گیا اور اکثریت اس کا بھی جو ایریا ہے وہ آؤٹ آف باؤنڈری چلا گیا۔ اب وہ ایریا یہ دو بڑے ایریاز تھے جو آؤٹ آف باؤنڈری ہوئے، جس کی وجہ سے لوگوں میں خاصی پریشانی آج تک بھی ہے۔ بہت سے لوگوں کو اکوموڈیٹ کیا مختلف جگہوں پر، بحریہ ٹاؤن نے بہت سے لوگ خود سے مرجنگ کر کے پرائیویٹ پروجیکٹس کی طرف آ گئے، لیکن وہ بہت سے ایسے افیکٹیز ہیں جو آج بھی اس انتظار میں، اور ان کو یقین بھی ہے۔ میں ابھی پچھلے دنوں ایک صاحب سے ملنے گیا تو اتفاق ہوا، انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا آپ تو بحریہ ٹاؤن میں کام کرتے ہیں، میں نے کہا جی، انہوں نے کہا جی میرا بھی ایک 500 گز کا بحریہ پیراڈائز میں ہے، تو میں نے کہا یار وہ تو آپ کا تو باہر چلا گیا۔ کہتے نہیں مجھے یقین ہے کہ بحریہ ٹاؤن ایک نہ ایک دن وہ مجھے اکوموڈیٹ کرے گا، اس لیے میں نے وہ مرجنگ میں یا درخواست دے کے کہیں اور نہیں گیا، مجھے انہوں نے بلایا تھا، میری فوٹو وغیرہ ہوا، میرے ڈاکومنٹس لیے، ساری چیزیں ہوئیں، تو مجھے یہ معلوم ہے کہ اگلے مرحلے میں ہم 500 والوں کو بھی چیزیں مل جائیں گی۔ اچھا، اس کے لیے آپ نے پچھلے ہماری ویڈیوز میں بھی دیکھا کہ بحریہ ٹاؤن نئی ڈیل لے کر آ رہا ہے، جو 4 اور 6 کے پاس آ رہی ہے، تو اس میں بھی چیزوں کو اکوموڈیٹ کرے۔ بہرحال اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اب جو SBCA کا جو بلڈنگز کا NOC ہو گیا، اس سے ہوگا کیا؟ اس سے ہوگا یہ کہ اب مارکیٹ پلس میں جائے گی۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے یہ NOC آیا ہے تو فوری طور پر ہلچل مچ جاتی، بحریہ ٹاؤن کے ڈیلر جناب فل ٹائم وہ سٹے بازی میں شروع ہو جاتے اور ایک دم سے چیزیں اوپر چلی جاتی، جو راتوں رات پلاٹ 50 کا تھا وہ 55 میں ہوتا، اگلے دن 60 میں ہوتا۔ یہ چیزیں یہاں پر بہت زیادہ چلتی ہیں اور اس سے آپ نے اوائڈ بھی کرنا ہے، یہ پینک مارکیٹ کے اندر نہ نکلنا ہے نہ ہی پھنسنا ہے۔ ان چیزوں کا تھوڑا خیال کیا کریں، ہم ہمیشہ سے آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب اس سے بوم آیا کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ یہ وجہ ہے کہ اس وقت اکنامک کرائسس جو ملک میں ہے وہ خاصا زیادہ ہے، لوگ اس وقت پریشان ہیں کہ اپنا گھر بار کا خرچ چلائیں یا انویسٹمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اپنے پلاٹس خریدیں یا اپنی باقی چیزوں کی طرف وہ جائیں، یہ ایک بنیادی وجہ ہے۔ لیکن یہ جو مارکیٹ کے لیے اچھی اور مثبت خبر ہے، اس سے یہ ہوگا کہ جو بائر ہے اب اس کا کانفیڈنٹ بڑھے گا، خاص طور پر اوورسیز جو لوگ ہیں وہ خاص سے پریشان نظر آئے ہیں۔ پہلے بھی بہت سے لوگوں کی اپنی فائلز چلی گئیں، بہت سے لوگ بہت برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں، ویڈیوز میں بھی ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح کے فراڈ ہوئے، کیا مسائل ہوئے۔ تو وہ تمام لوگوں کے لیے بھی اب ایک اچھی خبر یہ ہوگی کہ وہ اگلے آنے والے وقت میں یہ جو SBCA کے NOC ہے اس سے ان کے لیے بھی چیزیں مثبت ہو جائیں گی۔ اب جو قیمتیں اس وقت ہیں وہ آہستہ آہستہ بتدریج بڑھیں گی، جیسے ہی اکنامک کرائسس سے پاکستان نکلتا ہے اگلے 2 سے 3 مہینوں میں تو یہ قیمتیں پھر سے اس میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے اگر تو آپ خریدنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس بجٹ ہے، تو بڑا اچھا رائٹ ٹائم ہے کہ آپ اس وقت کوئی نہ کوئی چیز آپ لے لیں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب نہیں ابھی تو کرائسس ہی چل رہا ہے، تو آپ کے پاس پلاٹ موجود ہے اور آپ سیل کرنا چاہتے ہیں تو رک جائیے۔ اگر آپ کی ہمت ہے، طاقت ہے تو نہ کیجیے، ابھی جو ہے وہ آپ رک جائیے۔ مارکیٹ جو ہے وہ اس طرح سے بتدریج بڑھے گی کہ آپ کو وہی 125 یارڈ کے پلاٹس میں رہی اگلے تقریباً 4 سے 5 ماہ میں وہ اچھا 500,000 اور پھر ملین تک بھی جانے کی توقع ہے، اگر آپ اس کو مزید ویٹ میں رکھ لیتے ہیں۔ اچھا، جہاں تک آخر میں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ لیز کے حوالے سے، لیز جو ہے وہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے ان احکامات سے جڑی ہوئی ہے جو انہوں نے بحریہ ٹاؤن کو فائن کیا تھا۔ اس چیز کو میں صرف کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا، صرف جاتے جاتے کہ بحریہ ٹاؤن بنیادی طور پر سپریم کورٹ سے اپرووڈ ہو گیا تھا اس دن جس دن بحریہ ٹاؤن کو فائن کر دیا گیا تھا۔ وجہ، اگر بحریہ ٹاؤن کو فائن نہ کیا جاتا 500 ارب سے زائد، تو تب بحریہ ٹاؤن کو ختم کر دیا جاتا، بالکل جیسے سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کو گرانے کا حکم دیا، یہ لیگل کر دیا کہ آپ نے یہ غلط کیا، اس کی مد میں اب آپ جرمانہ دیں گے تو آپ جو ہے وہ لیگلائز ہے۔
اب جرمانے کی صورت میں قسطیں کروا لی گئی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے چھوٹی چھوٹی، اب وہ قسطیں چلتی رہیں گی، جب وہ جا کے ختم ہوں گی تب تک لوگوں کو جا کے ان کا لیز ملے گا۔ لیکن اس پہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ اللیگل ہے یا چیزیں، ایس بی سی اے سے ایک معاملہ تھا وہ کلیئر ہو گیا ہے، اور یہ وہاں کے انویسٹرز کے لیے، وہاں کے گھر والوں کے لیے، وہاں کے بائرز کے لیے، اوورسیز کے لیے سب سے اچھی خبر جو ہے وہ یہ تھی۔ اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو وہ کامنٹ میں پوچھئے گا۔ آپ نے خرید و فروخت سے متعلق بات کرنی ہے تو ہمارے نمبرز نیچے آ رہے ہیں، علی رضا کا، دانیال نقوی کا، اور میرا ای میل ایڈریس، آپ اس پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، اور کوئی سوال ہو وہ کامنٹ میں بھی پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔